علمت نفس ما احضرت، یہ جو آیت ہے یہ ان صورتوں کی آیت ہے جن صورتوں نے حضور کو بوڑھا کر دیا، حضور کو بوڑھا کر دیا۔ صحابہ کے سامنے حضور کی مجلسیں لگی ہوئی تھی، حضور نے کہا کہ آیتیں جو ہیں یہ مجھے بوڑھا کر دیے۔ تو صحابہ نے سوال فوراً کیا، ہم لوگ کی طرح نہیں کہ شریعت کا مسئلہ نہیں معلوم ہے تو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ جس طریقے سے صحابہ کے سامنے ایسی زندگی تھی کہ ان کو شریعت کے اندر کوئی چیز کا علم نہیں ہوتا، فوراً حضور کے پاس جاتے اور سوال کر بیٹھتے اور جواب دیتے، فوراً عملی زندگی۔ اور آج کا ماحول الگ ہے، ہم کو شریعت معلوم ہو یا نہ معلوم علماء سے رابطہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پیسہ کما رہے، کھا رہے، زندگی بدل رہی، اور کیا ضرورت ہے؟ اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، چاہے حلال طریقے پر حرام طریقے کسی کو کوئی ضرورت نہیں۔ حالانکہ علماء کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاءوں کا سلسلہ بند ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اس کے بعد کوئی نبی اس دنیا کے اندر نہیں آئے گا۔ جو لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، دجال ہیں، اور جتنی برائیاں جتنی گالیاں دینا دے سکتے، کیونکہ نبی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری مہر لگی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ تو ختم نبوت خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب کوئی بھی نبی کا نبوت کا دعویٰ کرے گا تو سمجھ جاؤ وہ جھوٹا ہے، اس سے بڑا جھوٹا اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری عبادت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونی چاہیے، اور اللہ نے جس طریقے پر ہمیں زندگی گزارنے کے لیے قرآن اور احادیث کو ایک انسان طور پر دیا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنا پڑے گا۔ تو صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ یہ صورتیں آپ کو کس طریقے پر بوڑھا کر دی ہیں؟ تو حضور نے کہا کہ سورہ ہود، سورہ انشقاق، سورہ قویرت اور سورہ انفطرت، یہ صورتیں ایسی ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے ایسے خوفناک مناظر کو پیش کیا ہے کہ آدمی اگر ان کی تفاسیر کو اور ان آیتوں کی گہرائی میں اترے گا اور سمجھے گا، پڑھے گا اور غور و فکر کرے گا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کے مضامین کو اس میں پیش کیا ہے۔ اسی سورہ قویرت کی ایک آیت کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، علمت نفس ما احضرت۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کیا پیغام دیا، آپ سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کر رہا ہے، کیا ہوشیار ہو جاؤ، ان قریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جبکہ پوری کائنات درہم برہم ہو جائے گی۔ کیا شاہ، کیا گدا، کیا فقیر، کیا امیر، ہر ایک اللہ رب العزت والجلال کے سامنے تھر تھرانا ہوگا۔ کائنات الٹ پلٹ کر رکھ دی جائے گی، روئی کے گاروں کی طرح پھرنے لگ جائے گی، زمین آسمان پھٹ جائے گا۔ ایک دوست جس نے اپنے محبوب کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا اجنبی ہو جائے گا۔ وہ عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی، جب وہ مناظر سامنے آئیں گے تو اس کا دودھ خشک ہو جائے گا۔ ہر ایک قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال کرے گا کہ بتا، ہم نے تجھ کو ڈھیر ساری نعمتیں دی تھی، تو نے اس کا شکریہ کہاں تک ادا کیا؟ مفت میں آگ کان ناک عطا کیے تھے، تو نے اس کو کہاں خرچ کیا، صرف کیا؟ رہنے کے لیے محلات، سفر کرنے کے لیے گاڑیاں، اور عیش و عشرت کرنے کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے کھانے میوے مشروبات معقولات قسم قسم کے تم کو میں نے عطا کیا تھا، تم نے ان نعمتوں کا شکریہ کہاں تک ادا کیا؟ کیا ان نعمتوں میں زندگی گزار کر دنیاوی عیش پرستی میں زندگی گزار دیا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں لگایا؟ آپ قرآن کریم کو، ہم اور آپ قرآن کریم کو صحیح انداز میں پڑھتے نہیں ہیں۔
قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے ہر پہلو کو بیان کیا ہے اور قیامت کے بھی ہر پہلو کو بیان کیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ساتھ جو اپنا رشتہ قائم کیا ہے اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ساتھ جو رحم و کرم کا معاملہ اس کو اس دنیا کے اندر کرنا ہے اور آخرت کے اندر کرنا ہے، وہ تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے اليوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم. چونکہ ہم قرآن پڑھتے نہیں اسی لیے قرآن کی آیتیں سامنے آتی ہے تو وہ سر کے اوپر سے چلی جاتی ہے. حیرت اس پر ہے کہ قرآن ہمارے لیے نازل ہوا لیکن ہم قرآن کی آیتوں کو سمجھتے نہیں ہیں. ہم قرآن کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں. جب ضرورت پڑی تعویذ کے لیے، جب ضرورت پڑی کسی اور چیز کے لیے استعمال کیا اور اس کے بعد اس کو رکھ دیا. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری ہر صبح کا جو پہلا کام ہوتا محبت بھری نگاہ، عشق بھری نگاہ سے آدمی قرآن کے الفاظ کو دیکھتا. نہیں پڑھنا آتا ہے تو کم سے کم آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے تو کم سے کم قرآن کریم کو محبت بھرے نگاہ سے دیکھ کر یہ تو کہہ سکتا تھا یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے. واقعات میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی کو قرآن پڑھنے نہیں آتا تھا اور اس زمانے میں اس جگہ پر جہاں پر وہ رہتا تھا قرآن سکھانے والا کوئی نہیں تھا، لیکن اس کو قرآن سے عشق و محبت تھی. قرآن سے ایسا لگاؤ اور شغف تھا کہ وہ روزانہ صبح سویرے اٹھ کر سب سے پہلا کام یہ کرتا تھا قرآن شریف کو کھولتا تھا اور سب آیتوں پر انگلی شہادت کی پھرا کر کہتا تھا یہ حق ہے، یہ حق ہے. اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی. اللہ تو مغفرت کے لیے بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ کسی طریقے سے اس بندے کا تعلق عشقیہ میرے ساتھ ہو جائے. ایک آدمی کسی سے عشق کرتا ہے اس میں پاگل ہو جاتا ہے. ہم کو تو اللہ سے اس طرح عشق کرنا چاہیے تھا، اس طرح محبت کرنا چاہیے تھا کہ اللہ کے عشق میں ہمیں پاگل ہو جانا چاہیے تھا کہ اللہ جس چیز کا تو تقاضا کر رہا ہے ہم اس پر اپنی جان دے دیں گے، کیونکہ جان اور مال ہمارا ہے ہی نہیں. ہم نے تو اللہ سے معاہدہ کر لیا جنت کا، ہم اللہ کے غلام بن چکے ہیں. ہمارا انداز یہ ہونا چاہیے. تو قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن خود قرآن میں کہہ رہا ہے اليوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم. تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اگر گناہ یہاں پر ایک کرو گے تو میں اس گناہ کا 10 گنا عذاب دوں گا؟ ایسا نہیں ہے. آج ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا. لا ظلم اليوم، آج کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ اذا زلزلت میں یہ ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کہ اس دنیا کے اندر آدمی ذرہ برابر بھی نیکی کیا ہوگا وہ قیامت کے دن اس کو دیکھ لے گا، اور اگر ذرہ برابر بھی اس دنیا کے اندر برائی کیا ہوگا وہ قیامت کے دن اس کو دیکھ لے گا. جب قیامت کا میدان قائم ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا وہ آخری فرد اور تمام افراد کا مجمع اکٹھا ہوگا اور تمام لوگ حساب کتاب دینے میں لگے ہوں گے اور نام اعمال کو کھول دیا جائے گا تو آدمی حیرت اور افسوس کرے گا. قرآن کریم نے اس کی بھی منظر کشی کی ہے کہ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو اس کا نام اعمال دے گا اور ہر آدمی اپنے نام اعمال کو جب دیکھے گا تو وہ کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. میرے اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کے اندر تو چھوٹی بڑی تمام غلطیاں، تمام گناہیں درج ہیں. وہ غم میں چیخے گا، چلائے گا اور افسوس کرے گا اور وہ یہ بھی دیکھے گا کہ اس اعمال نامے میں تو وہ گناہ بھی جو میں رات کی تاریکیوں میں دنیا کے لوگوں سے ایک دم کوسوں دور رہ کر تاکہ دنیا کو بھی پتہ نہ چلے اس وقت اور اس جگہ پر میں گناہ کر رہا تھا، وہ تمام چیزیں اس میں درج ہوگی. وہ اپنی انگلیوں کو دونوں دانتوں کے درمیان میں دبائے گا اور افسوس کرے گا اور کاٹتے کاٹتے کوہنیوں تک پہنچ جائے گا لیکن اسے اس کا احساس بھی نہیں ہوگا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر
جب یہ اعمال نامے کو دیکھے گا تو کہے گا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، کہ اے اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے، میں دوبارہ دنیا میں جا کر غیر الذی کنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، کہ میں وہاں پہ جا کر نیک عمل کروں گا اب تک جو نہیں کیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اس دنیا کے اندر جو آیا اور مر گیا اب دوبارہ اس دنیا کے اندر وہ آ نہیں سکتا، یہ اللہ کا اٹل قانون ہے، یہ اٹل قانون ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب تک ہمیں اور آپ کو اللہ نے اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کی مہلت دی ہے، ہم اللہ کو خوش کرتے ہوئے زندگی گزار لیں، شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزار لیں۔ وہ جب یہ کہے گا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیج دے، دوبارہ دنیا میں جا کر ہم نیک عمل کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کہہ دے گا کہ نہیں، ہمارا اٹل قانون اور فیصلہ ہے کہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیجنے کے بعد، اس کے بعد موت آنے کے بعد دوبارہ ہم دنیا میں نہیں بھیجتے۔ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، آج ہماری ہر صبح و شام گناہوں کے کن کن اڈوں پر بسر ہو رہی ہے۔ فرعونی اور طاغوتی نشے نے ہمیں گناہوں کے اس اڈے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے جہاں جانے کے بعد اس کی آخری سمت نہیں ہوتی ہے۔ چغلخوری، نام و نمود، شہرت، دوسروں کی زمینوں کو ہڑپنا، دوسروں کے مالوں کو ہڑپنا، دوسرے کے حقوق کو ہڑپنا، یہ ہماری زندگی کا شیوا بن چکا ہے۔ حیرت تو اس پر ہے کہ یہ تمام چیزیں ہم بے خوف و خطر کرتے بھی ہیں، اس کے باوجود قرآن احادیث سے دلیل پیش کرتے ہیں۔ آج تو ہر آدمی مفتی بن گیا ہے، آج ہر آدمی مفتی بن گیا ہے، جس کو کچھ آتا نہیں وہ بھی فتویٰ دیتا ہے۔ حالانکہ حدیث میں لکھا ہے من قال برأیہ بالقرآن، جو آدمی اپنی رائے سے اپنی قرآن کے اندر اپنی رائے زنی کرے اور وہ اس کا حقدار نہیں تھا، یعنی عالم نہیں تھا، جانکار نہیں تھا، دخل النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نہیں کہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم اور آپ دیکھیں آدمی دھڑلے سے مولانا آپ نے یہ کام کیا غلط ہے، تم کو اگر مسئلہ معلوم ہے تب بھی آپ نہیں بتا سکتے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ کو مجھ پر اعتراض ہوگا، یہ نبی کی زبانی ہے۔ فتویٰ دینے کا کام مفتی کا ہے، عوام فتویٰ نہیں دے سکتی، عوام فتویٰ نہیں دے سکتی، لیکن ہر آدمی قرآن حدیث سے اپنے انداز میں دلیلوں کو نکال کر پوری دنیا میں عام کر رہا ہے، اسی لیے گمراہی پھیلتی جا رہی ہے، اور گناہ تو اس انداز میں ہو رہے ہیں کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کو میں صحابہ کرام کی بات کروں، قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ۔ یہ آیت جب قرآن کریم کی نازل ہوئی ہے، سب سے پہلے آپ اس آیت کو سمجھیے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے، کیا پیغام دیا ہے؟ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں وسوسہ ہے اس کو تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کا حساب لے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو صحابہ کرام کے اندر خوف اتنا اعلیٰ درجے کا طاری ہوا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب گرتے ہوئے، دوڑتے ہوئے آئے اور روتے ہوئے آئے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کس کو اپنے دل پر اختیار حاصل ہے کہ گناہ کا وسوسہ بھی نہ ہے۔ ایک ہوتا وسوسے کا لانا، ایک ہوتا وسوسے کا آنا۔ تو شیطان کو جب اللہ نے پیدا کیا تو وہ وسوسہ تو لائے گا ہی لائے گا، وسوسہ بھیجے گا، لیکن ایک ہوتا ہے آدمی خود سے وسوسہ لائے اور ایک شیطان ڈالے، دونوں میں فرق ہے۔ شیطان کی طرف سے جو وسوسہ آئے گا اس پر مواخذہ نہیں ہے، لیکن جو وساوس ہم اپنے طور پر ذہن میں لا کے اس سے لذت محسوس کریں گے اس کا مواخذہ ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے اور یہ کہا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ میں پڑ گئے، فوراً جبرائیل علیہ السلام آئے اور اس کے بعد اس کی تلافی، اس کے توڑ کے لیے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها جیسی آیت کو ٹکڑے کو نازل کیا کہ نہیں، وساوس کا آنا یہ برا نہیں ہے، وساوس کا لانا یہ برا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عمل کا مکلف کسی انسان کو اس کی طاقت سے اوپر نہیں بناتا ہے۔ ہمارے اندر جتنے اعمال کا مکلف اللہ نے ہمیں بنایا ہے اس کی طاقت پہلے ہمیں دیا ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں مولانا وہ گناہ ہوتے رہتا ہے، چھوڑنے کی عادت نہیں ہوتی۔ میں چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن چھوڑتا نہیں گناہ۔ یہ سب وساوس اور شیطانی خیالات ہیں۔ جب اللہ نے گناہ کرنے کی طاقت دی ہے تو گناہ سے رکنے کی طاقت بھی دی ہے۔ آدمی یہ کہہ نہیں سکتا کہ میرے اندر گناہ سے رکنے کی طاقت نہیں ہے۔ گناہ کرنے کی طاقت ہو سکتی ہے، گناہ سے رکنے کی طاقت نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ قرآن کریم کی آیت خود کہہ رہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کہ ہم نے انسان کو جس چیز کا مکلف بنایا ہے اس کی طاقت سے اوپر نہیں بنایا ہے۔ اب ہم اور آپ اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارنا ہے اس کے لیے سوچیں۔ صحابہ کرام گناہ کے وسوسے سے اتنا خوف اور اپنی زندگی کو اس انداز میں گزار رہے ہیں کہ دن رات رو رہے ہیں کہ اے اللہ تو معاف کر، لیکن ہماری زندگیاں گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتے ہوئے گزر رہی ہے، لیکن آنکھ سے آنسو نہیں جاری ہوتے۔ میں آپ سے سوال کروں اور اپنے آپ سے بھی سوال کروں، کیا کوئی زندگی میں ایسی نماز گزری ہے کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک ہم عشق الہی میں آنکھوں سے آنسو کو گراتے ہوئے ایک نماز ایسی پڑھ کے دکھائیں اللہ کو؟ کوئی نہیں، ایسی کسی کی نہیں گزری ہوگی۔ بہت مشکل ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی گزرتی ہے، لیکن ہم اور آپ کی کوئی نماز ایسی نہیں گزرتی کہ عشق الہی میں ہم ڈوب جائیں اور تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک اللہ کے عشق میں سے اپنے آنکھوں کو آنسو بہاتے ہوئے پوری نماز گزارتے ہیں۔ دنیا کے تمام خرافات کے تمام وساوس ہمارے ذہن میں نماز کے وقت آ جائیں گے، لیکن اللہ سے محبت کرنے کا جذبہ نہیں آتا۔ جب تک آدمی کو اللہ سے محبت نہیں ہوگی، اور اللہ سے محبت الفاظ والی نہیں ہونی چاہیے، اللہ جس چیز کو کہہ رہا ہے وہ والی محبت ہونی چاہیے، اور اللہ سے محبت وہی ہو سکتی کہ ہم اللہ کی بات کو مانیں، اللہ کی بات کو مانیں، رسول کی بات کو مانیں۔ ہم اپنی زندگی کو ایک اچھی سمت کی طرف لے کر جانے کی کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت کی زندگی اور اپنی عشق و محبت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔